جو حکم دے اسے اپنا. بھائی یہ فوٹو کیوں لے رہے ہیں آپ؟ میں منع کر رہا ہوں، سامنے بیٹھ کے فوٹو لے رہے ہیں، اٹھ جائیے یہاں سے. نالائق کہیں کے، شرم نہیں معلوم ہوتی. بار بار کیمرہ اٹھ رہا ہے، مولانا ہٹائیے ان کو سامنے سے میرے. آپ وہاں سے ہٹ جائیے، کہیں دوسری تک جائیے. ایسے بدتمیز لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہٹائیے ان کو یہاں سے. بار بار منع کیا جا رہا ہے تو آپ حضرات احتیاط کریں. وہاں سے احتیاط کیا کریں؟ آپ بھی نرم لفظ استعمال کر رہے ہیں. کون سی مجبوری ہے فوٹو لینے کی؟ بند کریں بالکل. یہ ہمارے علماء کرام کی بھی نرم روی ہے، سختی سے منع نہیں کرتے فوٹوگرافی سے. فوٹو کھنچواتے ہیں بیٹھ کر، لوگ سمجھتے ہیں کوئی حرج نہیں اس کے اندر. میں فوٹو کے ساتھ بیان ہی نہیں کر سکتا، میری زبان رک جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فوٹوگرافی کا سلسلہ بالکل بند رکھیں. ادھر مائک چمک رہا ہے اور میں اپنی کوئی خواہش ظاہر نہیں کر رہا ہوں، ایک شرعی حکم آپ کو بتلا رہا ہوں. معلوم نہیں کیوں تصویر کشی کی قباحت اور اس کی شناعت لوگوں کے دل و دماغ سے اس طرح نکل گئی ہے کہ اب اس کو کوئی غلط کام سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو حرام اور ناجائز تصور ہی نہیں کیا جاتا. کیا عوام اور کیا پڑھے لکھے لوگ، کیا بے دین اور کیا دیندار لوگ، کیا دنیاوی مجلسیں اور کیا دینی مجلسیں، ہر جگہ تصویر کشی کا طوفان جاری رہتا ہے. جبکہ شریعت کے اندر اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے، سوائے کسی مجبوری کے. کوئی قانونی مجبوری ہو، کوئی ریکارڈ بنانا ہے آپ کو، یا اپنی شخصی کوئی ضرورت ہو، پاسپورٹ بنوانا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، پین کارڈ یا آدھار کارڈ بنوانا ہے، یا اور کوئی اسی طرح راشن کارڈ وغیرہ بنوانا ہے جہاں فوٹو لگانا ضروری ہے. وہ ایک مجبوری ہے اور ضابطہ ہے کہ جو چیز کسی مجبوری کی بنا پر جائز ہو، جس کی اجازت دی جائے، تو اتنی ہی اجازت ہوتی ہے جتنے میں وہ مجبوری، وہ ضرورت پوری ہو جائے. اس کے بعد اس کی اجازت ختم ہو جاتی ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی بہت سخت قسم کا گناہ ہے اور آخرت میں اس کی بنا پر سخت ترین عذاب دیا جائے گا. اپنی بات پہنچانے کی نیت سے میں آپ کو 3 روایتیں سناتا ہوں جو پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورین. سب سے ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورین. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں تصویر بنانے والے شامل ہوں گے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور میدان محشر سے ان لوگوں کو چن چن کر اٹھائے گی جو تصویر بنایا کرتے تھے اور ان کو جہنم میں لے جا کر ڈال دے گی. ایک تیسری روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں اللہ تعالی محشر کے میدان میں ان کو مکلف کریں گے کہ احیوا ما خلقتم. تم نے ہماری نقل شروع کی تھی، ہم نے جانداروں کو پیدا کیا تھا، تم نے جانداروں کی شکلیں بنائی، خواہ وہ مجسمے کی شکل میں ہو یا پینٹنگ کی شکل میں ہو یا کیمرے کی تصویر ہو یا موبائل کی تصویر ہو. شکل جس نے بنائی ہے، جاندار کی شکل اتاری ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے احیوا ما خلقتم. تم نے تخلیق کی ہے، تم خالق بننا چاہتے تھے، اب جان ڈالو اس میں. ظاہر بات ہے کوئی جان نہیں ڈال سکے گا اور اس پر اس کو عذاب دیا جائے گا. یہ وہ روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور
آپ کی شریعت کے اندر ان کو کس قدر قبیح اور کتنا خراب قرار دیا گیا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں پہنچے ہیں تو خانہ کعبہ کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے اور تصویریں بھی بنی ہوئی تھی دیواروں کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس میں یہ تصویریں ہیں، یہ مجسمے ہیں، میں خانہ کعبہ میں نہیں جاؤں گا. چنانچہ سارے بت نکال کر باہر لائے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگے ہوئے کپڑے لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں اور دیواروں پہ جتنی تصویریں بنی ہوئی تھی سب کو مٹا دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ تمام کی تمام تصویریں ختم ہو گئی ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے دروازے پر آپ آئے، آ کر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے ناراضگی کے انداز سے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا غلطی ہوئی؟ آپ نے فرمایا یہ پردہ کیسا پڑا ہوا ہے؟ اس پردے کے اوپر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی، کچھ فوٹو بنے ہوئے تھے. یہ ناگواری کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے یا کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جس تصویر کی بنیاد پر رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے اس کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اپنے کیمروں میں محفوظ رکھتے ہیں اور نام لے رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، ان کی محبت کا، اور ان کے نام پہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی عالم کا یا نہ کسی مدرسے کی تجویز ہے، یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اگر آپ کے فرمان کی عظمت اور اس کی اہمیت آپ کے دل کے اندر ہے تو عزم کر لیں کہ ہم تصویر کشی کو بالکل خیر بات کہیں گے اور یہ غلط کام ہرگز نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. میں صاف کہہ دیتا ہوں، موبائل سے تصویر کا لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور یہ ہمیں اتنی تکلیف دہ چیز ہے ہمارے لیے کہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے بد دعا نکلے تو وہ نقصان اٹھاوے گا. میں صاف صاف کہتا ہوں یہ بیماری کام کرنے والوں میں خصوصاً اور عوام میں عام ہو گئی ہے. خود یہود و نصارہ ایک جیب کے اندر یہ حرام چیز داخل کر دی ہے. کیا عوام، کیا خواص، کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، سب کے مجھے اس سے سخت نفرت ہے. اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا اچھا کام ہے، حالانکہ خدا کی قسم جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو مکلف کریں گے کہ اس میں روح ڈالو، اور وہ تصویر بنانے والا اس میں روح نہیں ڈال سکے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. کیونکہ ہم تو ایک ہی حدیث جانتے ہیں کل مصور فی النار، کہ ہر تصویر بنانے والا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ تصویر کسی شکل سے بنا رہا ہو، کسی بھی طریقے سے بنا رہا ہو. ہم ایک ہی بات جانتے ہیں کل مصور فی النار، کہ ہر مصور جہنمی ہے. یہ بیماری کام کرنے والوں کے جیبوں میں دیکھو گے تم، ان کی جیب میں کیمرے کے موبائل ہوں گے. میں تو سوچتا ہوں کہ اسی جیب میں رکھ کے نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. میں تو یہ سوچتا ہوں اگر اس کام سے ہمارے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف اور تقوی اور اللہ کا، وہ تو اللہ کے تعلق سے حرام حرام نظر آتا ہے. ورنہ اب تو ایسے پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے حرام کو حلال کر لیا ہے اپنی تعویلات سے، کہ یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. کیونکہ جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے نا تو وہ حق کو باطل بنانے کے لیے اور حرام کو حلال کرنے کے لیے ایسی رائے دیتا ہے جن کو پڑھے لکھے جس چیز کو یعنی مناسب سمجھتے ہیں وہ بیچارے حالات اور زمانے کے تاثر کی وجہ سے ایک حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ عوام کی ضرورت ہے. تو
تقوی ہی اصل چیز ہے، اللہ کا تعلق. وہ تو حرام کی ظلمتوں کو، حرام کی ظلمتیں تقوی سے کھلتی ہیں. میں آپ سب سے درخواست کر رہا کہ خدا کے لیے اس بیماری سے توبہ کر لو. یہ ہر ایک کا آپ دیکھیں گے کیا شادیاں اور کیا دینی مجلسیں، کہیں بھی یہ چیز، یعنی اس بیماری سے کوئی مجلس بھی خالی نہیں ہے. اور خدا کی قسم شیطان اس پہ مسلط ہے جس کے ہاتھ میں یہ ہے. اللہ کو سے چاہے تبلیغ کا یا دین کی کسی مجلس کا، یا اسے کتنا بھی فخر ہو اس پر کہ میں کیا کر رہا، کتنا اونچا کام کر رہا، لیکن شیطان اس پر مسلط ہے، کیونکہ اس زمانے کا سب سے بڑا شیطان یہی ہے. وہ تو ہمارے دجل ہے، دجل جس پر دجال کی انتہا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہی دجل ہیں، اور دجال ان ساری چیزوں کا منتہا ہے. جہاں ایک کمزور ایمان والے کے کفر کا اور ایمان کا فیصلہ ہوگا. میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے یہ حرام، اس سے توبہ کر لو. موبائل ہے، آدمی موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، بغیر تصویر کے بھی رکھ سکتا ہے، مگر شیطان نہیں چاہتا کہ کسی طرح یہ ہدایت پر آوے. وہ تو ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس سے یہ حرام کے اندر مبتلا رہے. اور بات یہ ہے کہ جب یہ چیز ہوتی ہے میرا دل اندر سے دکھتا ہے. وہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی نقصان ہو،